بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اگلا سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی، راحت رسانی اور خدمت خلق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی، ولادت باسعادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل اور 571 عیسوی کو ہوئی۔ والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آگے سنیے گا والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد وصال فرما گئیں۔ دادا جان، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور شفیق چچا، مشفق چچا، مہربان چچا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال کو پہنچی تو وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ دادا کی وفات کے بعد شفیق چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک اور باسعادت اور خوش سلیقہ، خوش اخلاق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئیں، اور 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے۔ بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مجھ سے کہنے لگے، امی جان، میرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، یہ صبح اٹھ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اما جان، آپ بھی مجھے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا کریں، اجازت دے دیں مجھے۔ اس کے بعد پھر چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر، یعنی بار بار کہنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں، یعنی بچپن والے دنوں میں، ایام طفولیت مائنر نان اڈلٹ، ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، یعنی پنگوڑے کے اندر، اور اس کے بعد پھر انگلی مبارک سے جس طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کرتے، چاند اس طرف ہو جاتا، چاند اس طرف جھک جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد آگے پھر سماعت کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا سب سے پہلا کلام اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے تو اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ اس کے بعد پھر راحت رسانی اور خدمت خلق، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ عمدہ رویہ اختیار کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور لوگوں کو اطمینان دینا، سکون اور تسلی دینا۔ ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو سرداران عرب کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں یعنی خانہ کعبہ میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر
بٹھا دیا اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ دعا کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہونے لگیں اور فوراً ہی اس زور کی بارش ہوئی کہ زمین سیراب ہوگی، ہر طرف جل تھل ہوگی، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں یعنی انتہائی خشک زمینیں جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، کھل اٹھی، تر و تازہ ہو گئی اور قحط ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے سے بات کیجیے گا حلف الفضول، پورے عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی یعنی ان کے سکون آرام کے لیے اور قیام امن کے لیے آپ نے حلف الفضول نامی معاہدے میں بھی شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ طے کیا کہ ملک سے بد امنی کو دور کریں گے، فتنہ فساد کو، لڑائی جھگڑے کو، جھوٹ غیبت اور یہ جو چوری ڈکیتی ہے اس کو بھی ختم کریں گے، یعنی زمانے بھر کی زمانہ جاہلیت کی جتنی برائیاں ان کو ختم کر دیں گے، مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی حفاظت مدد کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ غاصب ہوتا ہے کسی کا مال غصب کرنے والا۔ اس معاہدے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کبھی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داد رسی کی، مدد فرمائی، اس کی پکار کو سنا، لبیک کہا۔ عفت و حیا، حیا کے پیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی عفت و حیا کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری، پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے اور زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ طہارت خانوں کا رواج اس زمانے میں گھروں میں باقاعدہ طہارت خانوں کا رواج نہیں تھا۔ قضاء حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور دراز نکل جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد بہن بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک۔ حضرت شیمہ آپ کے سگے بہن بھائی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی اور پنگوڑے میں لوڑیاں دیا کرتی تھی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں پر لاریاں لکھا ہوا ہے، اصل میں لفظ لوڑیاں ہے، پنگوڑے میں لوڑیاں دیا کرتی تھی۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا، انٹروڈکشن دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت اور بڑی حوصلہ افزائی فرمائی اور چادر بچھائی، احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ اور پھر ان کی سفارش پر آپ نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ آگے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوہرے رشتے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے، ہمیشہ اس نے سلوک سے پیش آتے تھے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور کثرت سے آپ کی قبر مبارک پر جا کے رویا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زماد بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ یہ تمام احباب نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور باوقار تھے۔ آپ کے اپنے دوستوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ اس کے بعد آگے سماعت کیجیے گا
حضرت قیس بن سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ شجاعت، بہادری اور حسن معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شجاعت اور بہادری اور حسن معاملات کا پیکر تھی۔ پیکر کا مطلب سر تا پاؤں عملی مجسمہ، اسوہ حسنہ نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ، اوصاف جمیلہ کا مطلب بہترین اور خوبصورت خوبیاں، اولین گواہ صحابہ کرام بھی ہیں اس بات کے۔ غزوہ حنین میں جب اسلامی لشکر دشمنوں کے نرغے میں آ گیا تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے۔ نرغے میں آ جانا مینز کیپچر کر لینا، چاروں طرف سے گھیر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کے بالکل بھی آثار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ، پورا ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے یہ فرما رہے تھے، میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کوئی شخص نہیں دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم یہ تھا جب قریش مکہ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر، تنصیب جس جگہ پر حجر اسود رکھنا تھا، نصب کرنا تھا، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر دست و گریباں ہونے کے قریب تھے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر ایک لفظی غلطی ہے، گریہاں لکھا ہوا ہے، گریہاں نہیں ہے، دست و گریباں، دست و گریباں ہونے کے قریب تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے، بڑی ایک اعلیٰ تدبیر سے، اتنے بڑے فتنہ فساد سے تمام اہل مکہ کو بچا لیا۔ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کے معتبر افراد کو چادر پکڑنے کو کہا۔ جب تمام افراد نے چادر پکڑی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر اپنے ہاتھ مبارک سے نصب فرما دیا۔ عزیز طلباء کرام، آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم۔